ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو حکومت کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکینڈ پہ ایک کافی مصروف 2 دن گزرے۔ سب سے پہلے تو یہ اطلاع کہ جو معاشی ٹیم ہے حکومت میں اس کی تبدیلی اس میں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ساتھ میں جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں پی ایم ہاؤس میں کی جو گفتگو ہے، کچھ گفتگو ایسی ہیں جو لیک ہوئی ہیں، اس کو سیکیورٹی بریچ کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پارٹی قائد نواز شریف صاحب نے ایک سینئر قیادت کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ وزیر خانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ یہ جب فیصلہ جو تھا یہ سامنے آیا تو اس کے بعد یہ بھی اطلاع آئی کہ ایک اور اجلاس ہوا، اس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے وہاں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی اور یہ کہا ہے کہ وہ وربلی جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جب وہ وطن لوٹیں گے تو وہ باضابطہ طور پر بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت لندن سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں اور جب وہ واپس پہنچیں گے تو اس کے بعد وہ بطور وزیر خزانہ اوتھ لے لیں گے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جو اتحادی حکومت تھی، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز، اس پہ بہت تنقید ہو رہی تھی کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ ان کے معاشی فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ مہنگائی جو تھی وہ بلند ترین سطح پہ تھی، اس کے اوپر پھر سیلاب جو تھا اس کی وجہ سے اور سچویشن جو تھی وہ انسٹیبل نظر آ رہی تھی، اور اب بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے رعایت مانگی جائے گی۔ اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ گفتگو بھی آئی ایم ایف سے کی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب پہ آبویسلی جماعت میں سے بھی کافی تنقید کافی دنوں سے ہی ہو رہی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب بھی تنقید کرنے والوں میں ہم کہہ سکتے ہیں شامل تھے۔ ان کے بھی ایک سے زیادہ انٹرویوز جو تھے وہ سامنے آئے جس میں حکومت کی پالیسیز جو تھیں ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی۔ اس لیے کافی عرصے سے یہ قیاس آئی تھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ جلد ہی ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو آڈیو لیکس ہیں ویکینڈ پہ ان کا بھی بہت ذکر ہوا۔ ایک سے زیادہ گفتگو ہے، ایک میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہا جا رہا ہے کہ بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو سامنے آئی ہے۔ مبینہ طور پہ حکومت نے کسی بھی ایک گفتگو کو ڈینائی نہیں کیا، اس لیے ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ سب ہی صحیح ہیں۔ ایک اور جو کانورسیشن ہے اس میں لگ رہا ہے کہ سینئر وزراء جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو استعفے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ ان سارے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہاتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، ترجمان ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی زبیر صاحب، سب سے پہلے اگر ہم فائنانس منسٹری کے حوالے سے بات کر لیں تو سر کین وی آسک کہ یو نو واز دس ڈیسیژن ان دا میکنگ فار سم ٹائم؟ کچھ عرصے سے یہ فیصلہ جو تھا اس کے اوپر سینئر قیادت گفتگو کر رہی تھی کہ یہ تبدیلی لانی ہے؟ جی، اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ون سنگل انسیڈنٹ تو ہے نہیں۔ ایک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو نمبر 1 چوائس ایز فائنانس منسٹر ہمیشہ سے پچھلے 20-25 سال سے وہ اسحاق ڈار صاحب رہی ہے، جن کو سب سے پہلے 98 میں نیوکلیئر ڈیٹونیشن جب ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ان کو لگایا گیا تھا when سرتاج عزیز was moved out to foreign ministry۔ تو ہی ہیز بین نمبر 1 چوائس، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پارٹی کے کسی بھی دھڑے میں کہ جی فائنانس منسٹر کس کی رائٹ فل پوزیشن ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کی ہے۔ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے، میں اس میں تو نہیں جاؤں گا ان کے کیسز کے حوالے سے یا ایگزائل کے حوالے سے، بٹ جب یہ حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این لیڈ حکومت جب بنی ہے اپریل 2022 میں اس سال، تو اس وقت تو اسحاق ڈار صاحب اویلیبل ہی نہیں تھے۔ سو اٹ واز ناٹ اے میٹر کہ جی مفتاح اسماعیل واز پریفرڈ اوور اسحاق ڈار صاحب، اٹ واز سمپلی اے کوسچن کہ جی اسحاق ڈار صاحب تو تھے ہی نہیں۔ دوسری ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں جی
स्टॉप कैप मेजर था, यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब को लगाना? मिफ्ता इस्माइल साहब को लगाना बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इसाक डार साहब, ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल वाज द लीडिंग कैंडिडेट, तो इस वजह से उनको लगाया था। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ, महंगाई बढ़ी, आपने जिस तरह ज़िक्र किया, और बहुत सी तो चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें करनी पड़ी थी जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। और कुछ जो ज़ाहिर है महंगाई जब बढ़ती है तो वो अनपॉपुलर होती है, और सबसे ज़्यादा उसका असर अवाम पर होता है, और अवाम के थ्रू फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, MNA MPAs और दूसरे जो पार्टी की लीडरशिप है, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल सारा चला जाएगा अगर हमने इस ट्रेंड को रोका नहीं, और अगर हम सीधे इलेक्शन में इस ट्रेंड के साथ गए तो हमारे पास ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफ़ा कहा था कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इज़ नॉट अबाउट कि जी इलेक्शन में हमारा क्या होता है, उन्होंने जो करना है वो उनका टास्क है। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी रन कर रहे हैं, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी हु हैज़ टू कम्पीट। अच्छा जुबैर साहब माफ़ करिएगा, वक्त ज़रा कम है, इफ आई कैन इंटरप्ट यू है। सर ये बताइएगा, जो भी आपसे किसी बात पे वो ये तो कोई नहीं इख्तलाफ, बट सर ज़रा जिस तरह ये सारा वाक़या हुआ तो हम क्या ये कह सकते हैं कि बहुत बिल्कुल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट करती थी और आप लोग तनकीद करते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम नहीं था, टेलीविज़न पे ख़बर चल गई, जमात में सबको मालूम था, जैसे किसी ज़माने में असद उमर साहब के साथ हुआ कि सारे मुल्क को मालूम था, उनको नहीं मालूम था कि हटाया जा रहा है। आप लोग तब तनकीद करते थे कि खान साहब का ये ऑपरेट करने का तरीक़ा सही नहीं है, अब आप लोगों ने भी बिल्कुल वैसे कर दिया। नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल को ऑल अलॉन्ग, मिफ्ता इस्माइल ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि उनको अखबारात से या मीडिया से पता चला कि उनको हटाया जा रहा है। अच्छा, वो नहीं क्लेम कर सकते? नहीं, अखबार में तो सर इस तरह के कोट्स सोर्सेज से चले हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था। नहीं, अंदाज़ा नहीं था मतलब मुझे नहीं पता कि किस दिन की बात कर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं था। ज़ाहिर है फैसला भी अभी रिसेंटली, उन्होंने तो कल इस्तीफ़ा दिया है, इतवार के दिन उनकी ट्वीट आई है, उससे पहले पार्टी के तर्जुमान का बयान आया इजलास के बाद इतवार को, बट उससे 1-2 दिन पहले सबको मालूम था कि ये फैसला हो चुका है, हर चैनल पे ये खबर चल रही थी। हाँ देखें ना, वो बातचीत हो रही थी, लेकिन तय ये हुआ था कि जब प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क से वापसी पर लंदन रुकेंगे तो उस वक्त फॉर्मलाइज होगा कि ये होना है या नहीं होना और कब से होना है। आपको पता है कि इसाक डार साहब का जो कोर्ट का जो केस था जिसमें उनको रिलीफ मिला है, जिसमें पब्लिक कर देते बात, उसके बाद आप फाइनेंस मिनिस्टर को वाशिंगटन लेके जाते हैं, वो IMF से मीटिंग्स करते हैं, उस फाइनेंस मिनिस्टर की क्या क्रेडिबिलिटी, IMF ने भी उनको संजीदगी से नहीं लेना था। तो वही वाली बात कि आप लोगों ने तो उसी तरह अंडरमाइन किया फाइनेंस मिनिस्टर को जिस तरह पाकिस्तान नहीं, ये कैसे पता था कि कोर्ट को, ये कैसे पता था कि कोर्ट कब रिलीफ दे देगा इसाक डार साहब को? तो पहले अनाउंसमेंट कर देते, तो फिर इमरान खान को एक और मिल जाता कि जाहिर सी बात है कोर्ट से रिलेटेड था। ओके, ऑफ कोर्स, आई मीन देखिए ना, इसाक डार साहब वहाँ जो बैठे थे कोई ऐसे तो नहीं बैठे थे कि जी उनको मजा आ रहा था वहाँ, ही ऑलवेज वांटेड टू कम बैक। सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़ुबैर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें ज़ुबैर साहब से और उनसे बात कर रहे हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से और फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज के हवाले से। ज़ुबैर साहब, वेरी क्विकली वन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑन डार साहब एंड देन वी मूव ऑन। सर, अब हम मईशत में हम क्या एक्सपेक्ट करें? डार साहब ऑब्वियसली आ रहे हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, उसमें पॉलिटिकल कैपिटल का भी आपका ताल्लुक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? देखिए जी, नंबर 1 जो प्रायोरिटी होगी वो महंगाई कम करने की होगी, जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर चली गई है, और उसके लिए एक मेजर जो कॉम्पोनेंट है वो एक्सचेंज रेट का होता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में $6 बिलियन की इंपोर्ट होती है महीने की, तो अगर $6 बिलियन अगर 240 पर आएंगे या 210 पर आएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा महंगाई में। सो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी, और बाकी चीज़ों को स्टेबलाइज किया जाएगा। सो होपफुली जब तक इलेक्शन होंगे वी वुड हैव कंट्रोल्ड प्राइस हाइक्स जिस लेवल पर इस वक्त हैं उसको। जी बिल्कुल
سر آڈیو لیکس obviously اس کے اندر سیکیورٹی بریچ تو ہے ہی صحیح, پر اس کے علاوہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو کانورسیشن سامنے آئی ہیں, گفتگو سامنے آئی ہیں, کوئی آپ لوگوں کو اس سے پولیٹیکل نقصان ہوا ہے؟ از اٹ پولیٹیکلی امبیرسنگ فار یو؟ اٹ از پولیٹیکلی امبیرسنگ بیکاز ظاہر سی بات ہے ہم حکومت ہے, وفاق پہ ہماری حکومت ہے, اور اتنے لیول پر ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. وہ خیر فواد چودھری تو کہ جو بھی چیز کہتے ہیں اس کو 100 سے ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. اگر اس نے 140 گھنٹے کا ہے تو اس کو 100 سے ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. بٹ ایون نہیں تو سر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم پھر کتنے گھنٹے کی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اچھی خاصی ہے نا, اچھی خاصی ہے. سو آپ لوگوں کے پاس تفصیل نہیں ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے تفصیل, اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے تفصیل سوائے فواد چودھری کے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو 3 آئی ہیں, 3 میں بھی مطلب جو مین 3 ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر 3 بھی اور ہوں, 10 بھی اور ہوں, تو جو آ گئی ہیں پبلک اس میں, تو وہ امبیرسنگ تو ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بیکاز آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, کھل کے ڈسکس کرتے ہیں جب آپ پرائیویٹ اس میں بیٹھتے ہیں, اور اس میں کوئی کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں, اور رائے دی جاتی ہے, اور وہ باہر آ جائے, تو یہ تو کسی کے لیے بھی میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوتا. اور سب سے بڑھ کے کہ پرائم منسٹر جہاں بیٹھتے ہیں ان کی, کیونکہ تینوں میں پرائم منسٹر شامل ہیں, وہ کامن تھریڈ پرائم منسٹر ہی ہیں. تو پرائم منسٹر نے جو پالیسی کنڈکٹ کرنی ہے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی کرنی ہے, اکنامک ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے, دوسرے گورننس کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے, وہ جنرل سے بھی ملتے ہیں, دوسرے امپورٹنٹ لوگوں سے بھی ملتے ہیں. معاف کریے گا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکیورٹی ہے اس طرح کی obviously in terms of you know یہ کس آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے پی ایم ہاؤس میں؟ ایک تو میں عارفہ میں آپ کو اسٹریٹ اوے یہ کہتا ہوں, دس پالیسی آف آڈیو اور ویڈیو لیکس از ڈیمیجنگ. وہ جس کی طرف بھی ہو, چاہے وہ شوکت ترین کی کوئی ریلیز کرے یا کوئی اور ہو, کہ جی اس کو فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ یہ تو پھر اس طرح سے تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا نا, مطلب گھر نہیں چلا سکتا, تو باقی اتنے امپورٹنٹ نیشنل ایشوز کو کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہر ایک کا رائٹ ہے ڈسکس کرنا, انٹرنل پارٹی میٹرز کو ڈسکس کرنا, نیشنل ایشوز کو ڈسکس کرنا. اور کئی دفعہ اس میں آپ کی جو میرا سوال بیچ میں رہ گیا, آئی گیٹ دا پوائنٹ کہ آپ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے, یہ جو بھی حرکت کہیں یا پالیسی کہیں. وہ پرسوں ایک رکھی ہے میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پرائم منسٹر نے. سر بٹ which organization looks after the security of the PM house in this regard کہ بگز نہ ہو, ڈی بگ ہو دفتر یا کوئی کانفرنس روم جہاں بھی یہ ملاقاتیں؟ میرا خیال ہے کوئی یہ ایک آرگنائزیشن تو نہیں ہوگی, بٹ منسٹری آف انٹیریئر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے, ہوتا ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے نیچے اتنے سب ادارے آتے ہیں. آئی ایس آئی ووڈ امیجن انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ان کا رول. یہ بھی نہیں معلوم آپ کو کہ کتنے گھنٹے لیک ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں آپ کو معلوم کہ آرگنائزیشن کون ہے جو انچارج ہے, تو یہ تو ذرا پریشان میں ہو گئی. نہیں میں مریم اورنگزیب تو نہیں ہوں, نہیں سن تو لیں. مریم اورنگزیب اگر یہ کہے تو آپ ان سے سوال بنتا ہے, ہر چیز کا جواب تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ کون سی آرگنائزیشن. اب یہ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہوش جب سے سنبھالا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جی یہاں بگ بھی ہوتی ہیں چیزیں, اور اس قسم کا ماحول ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کون بگ کرتا ہے؟ آپ بتائیں نا, اسلام آباد میں آپ رہتی ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. سر آپ بھی رہے. اچھا سر یہ بتا دیں, جب آپ گورنر ہاؤس میں تھے سندھ میں, تو تب کون who used to look after your security in this regard؟ جی میں اس کا بتا سکتا ہوں بالکل. میں نے جاتے ہی مجھے کسی نے ایڈوائز کیا تھا کہ جی آپ یہ انشور کریں, تو میں نے آئی بی کو کہا تھا ڈائریکٹلی, اور جو ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی سوری ان کو بھی کہا تھا کہ جی ہاؤ ڈو وی میک شور. تو انہوں نے, مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ کس نے کیا تھا, بٹ اور پھر اس کا ایک ریگولر پروسیس ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے چیک کیا کہ کلین ہے, پتہ چلا تیسرے دن آ کے پھر کوئی لگا کے چلا گیا. سو آئی تھنک I mean will we see some heads roll
کیا حکومت ابھی تک مطلب کہ حکومت نے ہمیں کوئی اس کے اوپر نا پالیسی سٹیٹمنٹ معاف کریے گا نہیں آئی کہ کتنے گھنٹے تھے, یہ بھی آپ لوگوں نے کنفرم نہیں کیا کہ کیا یہ ہیک یا لیک ہوا ہے کہ نہیں, کتنے گھنٹے لیک ہوا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے سیکیورٹی کس کی ذمہ داری تھی. تو اب یہ جو آپ میٹنگ کرنے لگے اگلے دن, اس میں ڈسکس کیا کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی کی؟ دیکھیں نا, جو اس میں ظاہر سی بات ہے ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے, اور اس میں یہ منسٹر سارے جو امپورٹنٹ ہے فائنینس انٹیریئر, ظاہر ہے پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے, سارے سروسز چیفز ہوں گے. تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح سے میٹنگ کنڈکٹ ہوگی, بٹ آئی ایم شیور دے ول کم اپ ود سم تھنگ جو کہ ایک اس کا پرماننٹ حل ڈھونڈا جائے گا. اور آپ نے کہا ہیڈ شوڈ رول, بالکل ہیڈ شوڈ رول, وائی ناٹ, آئی مین اتنی بڑی بات ہو گئی, اتنی بڑی بریچ ہو گئی ہے, اور یہ جو جتنی بھی ٹیپیں ہیں جو آئی ہیں یہ 3 مہینے پہلے کی ہیں تقریباً. پولیٹیکل ہیڈ شوڈ رول یا ٹیکنیکل ہیڈ شوڈ رول؟ whoever is responsible, let's not first determine کہ کس کو کرنا ہے, but whoever is responsible. Surely the Prime Minister is not responsible. The Interior Minister? مجھے نہیں پتا انٹیریئر منسٹری کا کیا رول ہے. اگر ان کا رول, آپ نے خود ہی کہا نا سر تھوڑی دیر پہلے کہ ان کے نیچے سب کچھ آتا ہے. دیکھیں ان کے نیچے سب کچھ تو نہیں آتا, ان کے نیچے ISI تو نہیں آتی, MI تو نہیں آتی, لیکن ان کے نیچے ظاہر سی بات ہے اوور آل سیکیورٹی رسپانسبلٹی سیولین سائڈ پر ان کی ہوتی ہے. تو وہ اب یہ تو دیکھیں نا انویسٹیگیشن ہوگی, پھر سامنے آئے گا, پھر پتہ چلے گا. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. وی ول ٹاک ٹو a security expert about this matter. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو جاری رکھیں گے جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے, یا جیسے کہا جا رہا ہے ایک طرف تو آبویسلی گفتگو ہے جو سامنے آئی ہے جس کے اوپر ایک سیاسی بحث چھڑی ہی ہوئی ہے, مگر اس کا جو دوسرا اینگل ہے جو حکومت جس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہے, تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو آڈیو کلپس تھے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی جو ایسی گفتگو ہوئی ہے پی ایم ہاؤس میں, یہ سب ڈیٹا جو ہے یہ ایک ڈارک ویب سائٹ پر موجود ہے, اور وہاں جس نے بھی لگایا ہے وہ اس کو غالباً بیچنا چاہ رہے ہیں. یہ آبویسلی آڈیو لیکس جب سے سامنے آئی ہیں تو بہت بات ہو رہی ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے, اور یہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ وہاں جتنے بھی اہم اجلاس ہوتے ہیں یا جو obviously نان آفیشیل بھی گفتگو ہوتی ہے وہ بگ نہ صرف بگ ہو رہی ہے بلکہ اس کے بعد وہ ریلیز بھی ہو رہی ہے پبلکلی. ہیکنگ کا بہت ذکر ہو رہا ہے, اور بٹ اس میں 2 اینگلز ہیں. آبویسلی پہلے تو بگ ہوئی ہے انفارمیشن, اس کے بعد ہیک ہوئی ہے. یہ کیا ان کا آپس میں تعلق ہے, اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد یوسف صاحب سے, سربراہ ہے سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ رفا یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اگر اس طرح کی بگنگ ہوئی ہے, ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ بگنگ ہوئی ہے, تو آبویسلی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان نے کی ہو جس کو اجازت نہیں ہے, مگر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیک ہو گیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بگنگ جو ہے یہ جائز تھی, کسی گورنمنٹ ادارے نے ہی کی اور اس کے بعد ان سے یہ انفارمیشن کسی نے ہیک کر کے چوری کر لی؟ یہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ ان ٹیکنیکل الفاظ کا مطلب کیا ہے, کہ سیکیورٹی بریچ ہے کس لیول پہ؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں جو ایک ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہیکنگ تھی یا انسائڈر تھے یا کسی نے جائز طریقے سے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا اور بعد میں اس کا سسٹم کہیں سے ہیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو انفارمیشن باہر چلے گئی. میرے نزدیک ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. ہم چیزوں کو بہت سمپلی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک سینسٹیو میٹر ہے, تو وہ سیکیورٹی کے لیے کنٹرولز کس طرح کے ہیں
اور ان کنٹرولز کو امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس کے پاس ہے. تو جب تک ہم اس چیز کا تعین نہیں کریں گے کہ ہماری وہ کرنٹ کیپیبلٹیز کس طرح کی ہے. معاف کریے گا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی، تو آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ ایک ریکارڈڈ کانورسیشن کو ڈیٹا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ڈیٹا جو ہے وہ ہر فارم میں ہو سکتا ہے. وہ جو لائیو اسٹریم بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی ہم جب لائیو بات کر رہے ہیں تو یہ بھی فارم آف دا ڈیٹا ہے. اگر ریکارڈڈ فائل کی صورت میں اگر یہ چیز کہیں بھی پڑی ہے تو وہ بھی ڈیٹا ہے. تو جب ہم سیکورٹی کنٹرول ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس چیز کا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ وہ جب لائیو ڈیٹا ہے یا جو ریکارڈڈ ڈیٹا ہے. تو ڈیٹا کین بی ان اینی فارم. ٹھیک ہے. نہیں سر، بٹ لائیو ڈیٹا سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اگر گفتگو دو لوگ کر رہے ہوں ایک کمرے میں بیٹھ کے اور وہ ان کو نہیں معلوم کہ وہاں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو لائیو ڈیٹا کہہ رہے ہیں؟ جی 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 مطلب وہ جو ہے وہ ود کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے بھی میری آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ود کنسنٹ ہے، وہ ود آؤٹ کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کو جو ہے وہ ہمیں جاسوسی کے طریقہ کار یا جو اسپائنگ تھنگز یا اس طرح کی چیزیں کہتی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے لانگ ہسٹری، مطلب یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ ہوتی چلی آتی ہے. تو سر آپ کے خیال میں what went wrong here and what needs to be done؟ میرے خیال میں تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آلدو کہ اس وقت جو جس طرح سے یہ ڈارک ویب کا جب ایلیمنٹ اس کے اندر ایڈ ہو گیا تو یہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے سچویشن. وہ خطرناک جو ہے وہ ڈارک نیٹ کی وجہ سے جو یہ ڈارک ویب کی وجہ سے نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پہلے بھی لیکس ہوتی رہی ہیں، آڈیو ریکارڈنگ، آڈیو لیکس ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے. کم از کم پچھلے 30 سال سے تو میں سنتا آ رہا ہوں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی کبھی کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تو گفتگو کبھی بھی آج تک لیک نہیں ہوئی، ہمیشہ فون کالز کی ٹیپنگ کی ہم بات کرتے رہے ہیں. جی 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 نہیں دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ فون کال کی ٹیپنگ کو بھی سیریس نہیں لیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی اس طرف جو ہے جا سکتی ہیں. مطلب یہ ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک طریقے سے تو جو نا وہ انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے انفارمیشن جو لیک نہ ہو. ہم اس چیز کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اگر کہیں سے جو نا وہ بتائیں کہ اس طرح کی جو ابیلٹی ہوتی ہے ریکارڈ کرنے کی کانورسیشن، وہ کیا صرف اداروں کے پاس ہوتی ہے، مخصوص ادارے، یا وہ عام انسان بھی کر سکتے ہیں؟ آئی مین آبویسلی فارنرز بھی یہاں جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں انفارمیشن، بٹ یہاں آپ کے خیال میں کیا انڈیویجولز آر آلسو انوالوڈ یا اٹ کین اونلی بی ویل ایکوپڈ آرگنائزیشنز؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی انڈیویجول کا واقعہ نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے ویل آرگنائز پورا ایک گروپ جو ہے ایکسپیکٹ. مجھے یہ کسی انڈیویجول کی ایکٹیویٹی لگتی نہیں ہے. مطلب کر سکتے ہیں لیکن انڈیویجولز کا اتنا بڑا والیوم ہوتا نہیں ہے. اگر انڈیویجول جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کا والیوم اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے، ان کی سپیریٹی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ پورا ایک جو ویل آرگنائزڈ ویل پلان. What needs to be done sir very quickly, we've run out of time. ذرا جلدی سے اگر آپ یہ بتا دیں، وقت کم ہے، کہ اب کرنا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں تو جو ایک تو سیکورٹی کی بیسکس کیا ہمیں اپنی جو تھوڑی سی سیدھی کرنی چاہیے سرکاری اداروں کو لے کے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کو جو انڈرسٹینڈ کریں. انویسٹیگیشنز جیسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ JIT جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے، لیکن JIT میں بھی جب وہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس کے ہیکنگ یا تھیفٹ، ڈیٹا تھیفٹ کے اوپر جو انویسٹیگیشنز ہوگی، بھائی ریکارڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس طرح کی ریکارڈنگ کے لیے کس طرح کی کیپیبلٹیز اگر کسی کے پاس ہو اتنے لمبے عرصے تک تو وہ پھر کون کر سکتا ہے، اور اس طرح کی کیپیبلٹیز کن کن کے پاس ہے. اور سیکنڈلی جو وہ جیسے ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر اس طرح کی جو جاسوسی کے ڈیوائسز اگر ہیں یا نہیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ اگر اس طرح سے انویسٹیگیشنز کرنی ہے تو اس میں سے میرا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اسپائنگ گیجٹس ابھی تک وہاں پر ہے، یہ صرف اور صرف جو نا وہ آپ کہہ لیں کہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. کیونکہ جب بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تو جاب ڈن ہونے کے بعد وہاں سے ساری چیزیں جو ختم کر دی جاتی ہیں. تو یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یا اس کی انویسٹیگیشنز کو اچھے طریقے سے کس طرح سے جو وہ لیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنی فلش طریقے سے جو انویسٹیگیشنز کو آگے بڑھائیں گے. اور سیکنڈلی ہمارے ہاں جو وہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا آپس میں
जो कोऑपरेशन है वो भी इतना कोई खास नहीं होता। मुझे ये भी शक है कि हो सकता है कि इस तरह का कोई एलिमेंट जो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 में, इसको पास किया गया, मगर अब कहा जा रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी इस पे एतराज़ कर रहे हैं और शायद इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएं। इस एक्ट के तहत शनाख्त का हक दिया गया था ट्रांसजेंडर को, साथ में बुनियादी सेहत और तालीम के भी हकूक़ थे, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। मगर अब इसके ऊपर एक नई बहस सी छिड़ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए फरजाना साहिबा, ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। फरजाना साहिबा, बताइएगा कि ये कानून पास तो 2018 में हुआ, इस हुकूमत को आए हुए भी चंद महीने हो चुके हैं, एकदम इसके ऊपर क्या तनाज़ा खड़ा हो गया कि दोबारा इस पे बहस की जा रही है? देखिए, टोटली बिल्कुल अननेसेसरी ये बहस शुरू हुई है। आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड शायद ये डिबेट है, क्योंकि देखें जब 2018 में ये बिल पास हुआ उससे पहले तकरीबन 1 साल तक इसके ऊपर कंसल्टेशन होती रही। इसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी इन्वॉल्व थी। उस वक्त ऑम्बर्स पर्सन का जो ऑफिस था वहाँ वो लोग भी इन्वॉल्व थे, पार्लियामेंटेरियंस, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक्टिविस्ट थे, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट थे, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है इसके ऊपर बहुत बहस वो वैसे के बाद इवन कि इसके ऊपर मुखन्नस का लफ्ज़ यूज़ होना है या हिजड़े का होना है या ख्वाजा सरा का होना है, मतलब एक एक चीज़ के ऊपर बहस हुई और फिर पार्लियामेंट ने इसको पास किया। ये तो इसके ऊपर आई थिंक इस वक्त उस पर कहना कि कोई किसी किस्म की अमेंडमेंट जो है मुझे लगता है कि उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई वजह नहीं है। एक मतलब इंडिविजुअल्स का एक अपना ट्रांसफोबिया है या होमोफोबिया है या क्या है, और उन्होंने इस बिल के ऊपर जो है वो इस किस्म के डाउट्स डालने शुरू कर दिए हैं कि इससे होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स मैरिज प्रमोट होगी। जी फरजाना साहब, मैं ये पूछने ही लगी थी आपसे कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि इससे होमोसेक्सुअलिटी जो है वो या हम जिन्स परस्ती जिसको कहते हैं उसको फ़रोग़ मिलेगा, इस बात में आपके ख्याल में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ इस बिल के साथ उसको एसोसिएट करना टोटली जो है वो अनजस्टिफाइड है। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी का जो एक फिनोमेना है वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। आप उसको उसके ऊपर आप जो भी आपने स्टेप लेना है, और अक्सर हम तो ये देखते हैं कि हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत अनइक्वल रिलेशनशिप्स हैं छोटे बच्चों के साथ। आप देखें कि बड़े बड़े आदमी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये वो फिनोमेना है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि ट्रांसजेंडर का जो एक्ट पास हुआ है उसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट होगी, मेरी समझ से ये बात बाहर है। क्योंकि देखें, ये लॉ जो इस्टेब्लिश करता है वो राइट टू आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी का राइट है कि आप अपने आप को, अपनी जेंडर जो आपकी है उसको आप खुद सेल्फ आइडेंटिफाई करेंगे। और आमतौर पे यही हो रहा है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्योंकि ये लॉ है तो अक्सर जब वो जाते हैं और अपने आप को ट्रांस विमेन या ट्रांस मैन के हवाले से, तो उनको एक कार्ड इशू होता है जिसके ऊपर एक्स का जो वो है कैटेगरी आ जाती है। अब देखिए, अगर कोई किसी का ख्याल है कि कोई लॉ में कोई एक इंडिविजुअल या हमारे जैसे सोसाइटी में, देखिए इट्स नॉट पॉसिबल, सेम मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल उसको मिसयूज करें तो भाई आप उनकी तरफ उसको आप एड्रेस करें ना। देखिए, लॉ तो कोई भी लॉ जो है वो सारे कानून के ऊपर सवाल उठाने की लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहब, आपने हमारा निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।